یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، وہ صحابہ۔ ارے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے، وہ صحابہ۔ جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے، وہ صحابہ۔ ارے جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ صحابہ جنہوں نے بدر و حنین، توجہ، بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف کانفرنس۔ اور تم چند سکوں کے لیے اپنی بیٹیوں کا سودا بدعقیدوں کے ہاتھ میں کر دیتے، کس ٹائپ کے تم مسلمان ہو یار؟ وہ صحابہ، اللہ اکبر، ارے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں، جنہیں دیکھ کے ہمیں اچھی امت کہا گیا، وہ مقدس جماعت جو دیکھیں کتنے لوگ اتہاس جانتے ہیں کہ دریائے نیل کی روانی کو ایک خط لکھ دیں تو روانی کا مزاج بدل جائے۔ ارے روما کا گھمنڈ جنہوں نے چکنا چور کر دیا، وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کا شیش محل مٹی میں مل جائے، وہ صحابہ۔ ارے جو نبی سے الرحیل کی صدا سن کر اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر سہاگ کی رات چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے، وہ صحابہ۔ ارے جن کا عالم یہ تھا کہ نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، وہ صحابہ۔ ارے جنہوں نے فتح قادسیہ میں، توجہ، جناب سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق پر چڑھائی کی اور سامنے دریائے دجلہ کی لہروں نے انہیں روکا تو وہ رکے نہیں، بلکہ نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، اور اس طوفان مارتی لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ میں مانتا ہوں کہ ہم اچھے امت ہی نہیں، اسی لیے اس اچھی امت کا اگر صحیح معنوں میں حصے دار بننا ہے تو پھر اچھا امت ہی بن کے دکھاؤ۔ مگر جن چہروں کو دیکھ کے کہا گیا وہ تو اچھے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بہت سرکش تھی، بہت سرکش تھی، لیکن یار کچھ تو تھے جو نوح علیہ السلام کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا تاج نہیں پہنا۔ دیکھیے گا خاص نکتہ کہوں، میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امت بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھی، مگر یار کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کے مزامیر پہ رقص کرتے تھے، کچھ تو تھے جو سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی بہترین امت کا تاج نہیں پہنایا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو خیر امت کا تاج نہیں پہنایا، مگر یار کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے دریائے نیل پار کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ راز کیا؟ کبھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، موسیٰ کو تکلم دیا مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو حسن دیا
مگر خیر امت نہیں دی. یوسف کو حسن دیا, ایوب کو صبر دیا, مگر خیر امت نہیں دی. میرے رب نے جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی, مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی. اور ہم قیامت تک خیر امت. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اس بوڑھی رات میں اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو جلسے کا مقصد حل ہو جائے. کیا بات. قیامت تک ہم جیسی امت کوئی نہیں, ہمارے جیسے انویائی کوئی نہیں, کوئی ہم جیسے فالوورز نہیں, ڈسائپلز نہیں. کیوں؟ راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا, رہنمائی ہوئی, آواز آئی, کہا سن تو امت کو دیکھ رہا. اللہ کرے سمجھ جائیں آپ, امت کو دیکھ رہا ہے, اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. نادان, امت کو نہ دیکھ, نبی کو دیکھ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. امت کو نہ دیکھ, زور سے بولو, کس کو دیکھ؟ ہاں اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے, امت کو نہ دیکھ, نبی کو دیکھ. مطلب گویا رب فرما رہا ہے کہ سن, جس طرح میرا نبی سنار نبی, پیارا نبی, تمام جس طرح میرا نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے, اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان. ماشاءاللہ. کیا بات. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. واہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. فیضان مختوم اشرف, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء, میں رسول. واہ واہ واہ. میں اتنا تو سمجھ رہا, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو تبلیغ کے نام پہ شہر شہر, گلی گلی, نگر نگر, گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں. ان کو بھی کہہ دینا, ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم تبلیغ کے لیے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, بلکہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں. ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب ہیں. ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے نبی بے مثال ہیں. ہم صرف نبی کی وجہ سے اچھے ہیں, نبی کی وجہ سے مہان ہیں, نبی کی وجہ سے اعلیٰ. تبھی تو ہمارے امام نے کہا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا. کیا بات. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. کیا بات. آئیے ایک قدم آگے بڑھ کے تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھتے ہیں, بڑا خاص, موسٹ سگنیفیکنٹ پوائنٹ. علماء سے آپ نے سنا ہوگا, مسجد کے اماموں سے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا. سنا کہ نہیں سنا؟ گردن نہ ہلاؤ, منہ سے بولو. ہاں, کسی پہ ہلکا عذاب, کسی پہ درمیانہ عذاب, اور کسی پہ تو میاں ایسا عذاب آیا خود بھی گئے, پوری دنیا لے گئے. ان کے جرم تو نانا پرکار کے تھے, کئی تھے, لیکن ایک جرم ایسا تھا جو سب میں کامن تھا, مشترک تھا, وہ پچھلی ہر امت میں پایا جاتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ پچھلے نبیوں کو اپنی طرح سمجھ کر توہین کرتے تھے. They used to insult their prophets. اپمان کرتے تھے, اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت, حضرت نوح نے بہت سمجھایا کہ اے میری امت مان جا, میں اللہ کا نبی ہوں, مگر امت نے کیا جواب دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بھی انسان, آپ بھی انسان, میرے پاس بھی 2 آنکھ, آپ کے پاس بھی 2 آنکھ, میرے پاس بھی 2 پاؤں, آپ کے پاس بھی 2 پاؤں, اور آپ نبی اور ہم ایسے ہی سادھارن, یہ تو نہیں چلے گا. قرآن میں وہ کوٹیشن موجود ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے قوم نوح نے حضرت نوح سے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے.
بتاؤ توہین کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. میں چاہتا ہوں اتنا زور سے بولو کہ توہین کرنے والوں کا معدہ خراب ہو جائے. کیا کہ نہیں؟ کیا نا. ان جاہلوں سے کہو کہ جب حضرت نوح کو اپنی طرح سمجھنا یہ نوح کی توہین ہے، تو پھر مصطفیٰ کو بھی اپنی طرح سمجھنا مصطفیٰ کی توہین. کیا بات. وہاں جب اپنی طرح سمجھا تو حضرت نوح نے دعائے ہلاکت فرما دی. فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے. ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا. حضرت لوط کی امت کے بھی یہی حال. نبی غلط کام سے روک رہے تھے، امت نے کہا جا اپنے رب سے کہہ دے ہم پر آگ برسا دے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے. ایسی آگ برسی کی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. آگ کے شعلے آج بھی جا کے دیکھو، 4,500-5 ہزار سال تو ہو گیا ہوگا. اردن کے آگے وہ زرقہ کا مقام جہاں قوم لوط آباد تھی، آج بھی زمین کالی ہے. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین. قوم عاد و سمود جو پہاڑوں میں کھود کھود کے اپنا مکان بناتے تھے، نبی کی توہین کر دیا. تو الحاقۃ ملحقۃ وما ادراک ملحقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ایسی آندھی آئی کہ 7 دن اور 8 رات تک قوم پہ منڈراتی رہی. انسان فٹ بال کی طرح ہوا میں اڑتا تھا، اور جب زمین پہ گرے تو ایسا لگے جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا. زور سے بولو کیا جرم تھا؟ اتنا زور سے بولو کہ ملوں کی نیند اڑ جائے. کیا جرم تھا؟ نبی کی توہین کرنا جرم تھا. اللہ کا عذاب آ گیا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے فرعون سے جہاد کرنا ہے، چلو. تو کچھ تو چلے اور اکثر رک گئے اور یہ کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، تم لڑو. اتنا کہا تھا، ایسا عذاب آیا کہ وہیں بیٹھے رہ گئے، دریائے نیل انہیں نگل گئے. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین. میں تم سے پوچھتا ہوں بارسوئی کٹیہار اور سیمانچل کے غیور مسلمان، معمولی عذاب آیا تھا تو جرم ہوتا تھا تو عذاب آ گیا، لیکن مصطفیٰ نے اپنا پاون پوتر چرن مکے میں رکھا تو عذاب آنا بند. نہ کوئی انسان بندر بن رہا ہے، نہ کتا بن رہا ہے، نہ ایسی باڑھ آ رہی ہے کہ پوری دنیا پانی میں چلی جائے، ہمالیہ بھی ڈوب جائے، نہ ایسا طوفان کی آگ برسے، کچھ نہیں. عذاب آنا بند. ارے ایک نمرود تھا عذاب آ گیا، ایک شداد تھا عذاب آ گیا، ایک حامان تھا عذاب آ گیا، ایک قارون تھا عذاب آ گیا. میرے نبی کے مدینے میں تو 50 نمرود گھوم رہے تھے، پھر مکے میں پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کے مکے میں 50 فرعون، سینکڑوں حامان و شداد وہاں گھوم رہے لیکن عذاب آنے کو تیار نہیں. معاملہ کیا ہے؟ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی قرآن سنائے تو کہیں یہ کسی کوی کی کویتا ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی بھوشیہ کی بات بتائیں تو کہیں یہ کسی جوتشی کی جوتش ودیا ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی جب خدا کے عذاب سے ڈرائے تو معاذ اللہ میرے آقا کو وہی قوم مجنون یعنی پاگل، شاعر، نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑی پھینک دی گئی، پھر بھی عذاب
عذاب آنے کو تیار نہیں. طائف کی زمین پر رگڑ رگڑ کر آقا کو لہو لہان کر دیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رکھا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کو رہنا نہیں دیا, مکے میں کعبے میں عبادت سے روکا گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات آقا کو ہجرت کرنا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. 3 دن اور میں قید رہنا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات مدینے جانا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ظالموں نے مدینے میں بھی رہنے نہ دیا, بلکہ بدر و خیبر و خندق میں چڑھائی کی, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ارے نبی کی شان میں گستاخیوں کا بازار گرم ہو گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی نے ظاہری پردہ کیا تو دور صدیقی میں منکرین زکات نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. دور فاروقی میں سبائیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. دور حسینی میں یزیدیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. مامونیوں کا فتنہ آیا, خلق قرآن کا فتنہ, اعتزال کا فتنہ, قدریت کا فتنہ, جبریت کا فتنہ, جہمیت کا فتنہ, کرامتہ کا فتنہ, بواطنہ کا فتنہ, شیعت کا فتنہ, رفض کا فتنہ, خروج کا فتنہ, اور سب سے آخر میں وہابیت و سلفیت, نجدیت و دیوبندیت کا فتنہ. کیا بات ہے, بابا بابا ہے زندہ باد, ہے کیا بات ہے زندہ باد. بدعقیدگی کا فتنہ سر اٹھانے لگا. امام فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا, عذاب نہ آیا. مفتی صدر الدین زردہ کو دہلی کے ممبر سے فتویٰ دینا پڑا, پھر بھی سسٹم وہی چل رہا ہے. حد تو یہ عبدالسمیع رائے پوری ثم سہارنپوری کو براہین قاطعہ کے رد میں لکھنا پڑا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مورچہ سنبھالنا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی کو معذاللہ مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا, پھر بھی عذاب نہ آیا. نبی کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں ایسا لکھا, پھر بھی عذاب نہ آیا. نبی کو اپنی طرح اور اپنے کو نبی کی طرح کہا گیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کو جانوروں, پاگلوں, سبی اور بہائم سے تشبیہ دی, پھر بھی عذاب نہ آیا. میرے آقا کے قدرت و اختیار پہ انگلی اٹھائی, پھر بھی عذاب نہ آیا. راز کیا, راز کیا؟ آؤ چلو قرآن سے پوچھیں. تیار ہیں؟ پورے حوصلے سے ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے بتائیے, تیار ہیں؟ آؤ بس رکھیے, قرآن سے پوچھیں. اے قرآن تو بتا, تو نے پچھلے نبیوں کی امت پر اترنے والے عذاب کی خوب داستان بیان کی ہے. تو بتا, پہلے تو چھوٹے چھوٹے مجرموں میں عذاب آ جاتا تھا, اب تو بڑے بڑے جرم پر بھی عذاب نہیں آتا. اے قرآن تو بتا. تو بارسوئی والوں, قرآن کی چمکتی, دمکتی اور مہکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. کیا بات, واہ 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 یا رسول اللہ. اور عمدہ زندہ باد. علماء جانتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے, یعنی اللہ اپنا عذاب, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, اللہ اپنا عذاب ان سب پر کیسے اتارے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے محبوب درا حالے کہ آپ موجود, کیچ کرو یعنی آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے. ارے یار سمجھو اس بوڑھی رات میں, how could Allah bring His عذاب upon them, you are still amongst with them. کیسے اللہ کا عذاب آئے, آپ ان کے بیچ میں موجود. ایمانداری سے بتانا, حضور کی ولادت کی بات کر رہا ہوں, 2-3 سال ہو سکتا ہے آگے پیچھے, لگ بھگ 1500 سال ہو گئے سرکار کو اس دنیا میں تشریف لائے. کتنے سال؟ زور سے بولو کتنے سال؟ اس گت 1500 ورشوں میں اللہ کا عذاب آیا. عذاب کا مطلب انسان بندر بن گئے ایسا سنا,
کتا بلی بن گئے، ایسی آگ برسی کی زمین سواہا ہو گئی، بولو زور سے، یا ایسی باڑھ آئی کہ پوری دنیا نہیں ہمالیہ بھی ڈوب گیا، ایسا سنا نہیں آیا؟ توجہ، آیا؟ آپ بولو وہ آیا؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود۔ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اب اگلا جملہ ذرا سنبھال لینا، اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ تو ان مردوں سے کہو تم مردہ، تمہارے خیالات مردہ، تمہارے افکار و نظریات مردہ، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ اللہ واہ، کیا بات، واہ 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 واہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں فرض کیا، اے رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلم۔ آپ ہٹو تب نہ عذاب ہے، آپ تو موجود ہو۔ ان لوگوں سے کہہ دینا جو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان باطل طاقتوں کو بول دینا جنہوں نے اپنی آنکھوں میں اسلام کی دشمنی کی اینک لگا رکھی، ایک بھے کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے۔ موقع ملے تو بہار والوں سیمانچل والوں ان سے کہہ دینا ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ، ہم سے جلو بھنو مت، بلکہ ہمارے پاؤں کو دھو کر اس کا پانی پیو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بچے ہوئے ہو، کیونکہ ہم موجود ہیں، اور ہم بچے ہیں کیونکہ مصطفیٰ موجود ہے۔ تم میں ہم نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار وہ خبر یہ سنی تھی کہ جلسہ 2 بجے پہلے بہار میں 4-5 بجے تک جلسہ چلا کرتا تھا، وہ مجبوری تھی، لوگ بیل گاڑیوں سے آتے تھے، کچھ لوگ پیدل آتے تھے۔ اب ماشاءاللہ سب کے پاس راشن بھی ہے، سادھن بھی ہے، اور کچھ لوگ موٹر سائیکل سے آتے ہیں، بسوں سے آتے ہیں، تو اب جلسہ پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ٹھنڈک ہے، کل 2:30 بجے ختم ہوا تھا، آج بھی، آج دوسری رات ہے، لوگ زیادہ تھکے ہوں گے، آج 2 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ 2 بجے ختم ہو جائے گا تو ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو؟ کہنے یار پہلے پوچھتے تو میں بتا دیتا کب ختم ہوگا۔ اب نورانی میاں سے پوچھو کب یہ تقریر ختم کریں گے؟ وہ کیوں؟ یار سمپل سی بات ہے، جو جس کے لیے آتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ جتنے لوگ ہمارے خطیب سابق کے لیے آئے تھے وہ جا چکے، عثمان غنی کے لیے جو آئے تھے سن کے جا چکے۔ اب اس بوڑھی رات میں آگے سے لے کے پیچھے تک، بیٹھے سے لے کے کھڑے تک، ماؤں سے لے کے بہنوں تک جتنے بھی ہیں وہ سب نورانی کے لیے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ نورانی موجود ہے، یہ موجود سمجھا رہے ہیں۔ آپ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ نورانی اوپر سے موجود، اور جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ اب یہ مائک میرے لیے تو جب تک میں ہوں مائک ایسے ہی رہے گا، کرسی میرے لیے جب تک میں ہوں کوئی کرسی ہلا نہیں پائے گا، یہ لائٹ میرے لیے تو جب تک میں ہوں لائٹ جلتی رہے گی، شامیانہ میرے لیے تو جب تک میں ہوں شامیانہ ہلے گا نہیں۔ آپ بھی میرے لیے، زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا میں، تو جب تک میں ہوں کم سے کم تب تک تو آپ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا۔ ہاں جب میں چلا جاؤں گا دستار بندی ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، جن کو بیعت ہونا بیعت، سب نپٹ جائے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا،
1 گھنٹے بعد آنا، یہاں کتے لوٹتے ملیں گے، سناٹا بٹے بھیلی۔ ایک صاحب کہہ رہی یار ابھی بڑی رونق تھی، ایک دم سناٹا کیا ہوا؟ جس کے لیے رونق تھی وہ گیا، جب تک وہ تھا بزم سجی تھی، وہ گیا ساری رونق لے گیا۔ تو بلا تشبیہ یہی تو رب تعالیٰ فرما رہا، اے محبوب آپ کی موجودگی میں عذاب آئے کیسے؟ ہم نے یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی، یہ برگ و ثمر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، سیم و زر تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، انجم تمہارے لیے، ستاروں کی روشن قندیلیں تمہارے لیے، آبشار کے نغمے تمہارے لیے، سمندر کی طغیانی تمہارے لیے، کلیوں کی چٹخ تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، غنچوں کی چہک تمہارے لیے، اور اگر عاشق کی زبان میں کہوں تو زمین و زمان، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا، بنے تو جہاں، ہم آئے یہاں، اٹھیں گے وہاں۔ تو جب تک آپ موجود ہو ستارے ٹمٹماتے رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، آبشار کا نغمہ جاری رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے، بہاروں میں خنکی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہے، ستاروں کی بلندی سلامت رہے گی کیونکہ نبی موجود ہے، جو ہے سبزہ اگاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے، نظام کائنات چلتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہے۔ ہاں جس گھڑی رب تعالی، بڑا نازک موڑ ہے، نازک موڑ ہے، سنبھال لیجئے گا، رب تعالی اپنے دستے قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، حکم دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دے، ارے رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ کیا سمجھے، کیا سمجھے کہ نبی کے وجود کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام، نبی کے استو کا نام نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت۔ اللہ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کٹیہار میں، بارزوئی میں، زالماری میں، مہانندہ کے اس پار اس پار کہیں بھی پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو آسان جواب تو وہی ہے، عندہ علم الساعہ، اللہ جانے کب آئے گی۔ لیکن ایک جواب آج ایک جلسے سے، اس جلسے سے بھی سیکھ کے جانا، اتنا کہہ دینا کہ ایک بات پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا وجود اس دنیا میں ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی موجود۔ تم گنبد خضرا کو دیکھ کر بھی مصطفیٰ کا ربیع النور نہیں مناتے؟ تمہیں 12 وفات مبارک ہو، ہم زندہ مانتے ہیں، ہم ربیع النور۔ بے شک کلیئر ہو گیا؟ Shall I go more further؟ تھوڑا آگے بڑھوں، اجازت ہے؟ اب بات یہ تیسرا رخ بیان کر کے بات کو ختم کرنا، تصویر کا تیسرا رخ دیکھیے پوری زندگی کے ساتھ، پھر انشاءاللہ بچوں کی دستار بھی دیکھنا ہے آپ کو۔ بات کو بالکل ختم کر چکا ہوں کنکلوژن میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نام سنا ہے نا؟ اللہ کے نبی ہیں، رسول بھی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، انہوں نے خواہش کی ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ میں دھیرے سے کہوں ہلکے سے تو اسے ہلکے میں نہ لیا کی، کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں، تو پوری توجہ سے سنیے گا۔ آواز آئی نہیں، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ ہے، دور ہے، تھوڑا دور ہے، وہاں میں اپنی تجلی رکھوں گا صفت کی، اسے دیکھ لینا۔ مختصر یہ ہے کہ اپنے بھائی حضرت ہارون سے جناب موسیٰ نے کہا اے ہارون میں جا رہا ہوں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کے لیے، کئی رات کے لیے؟ یعنی چلہ کرنے جا رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چلہ کرنا بری چیز نہیں، جگہیں اچھی بری ہوتی،
اگر تم کچوچا شریف میں دربار مخدومی میں چلا کرو تو قلندر بن جاؤ گے، اور ان کے اجتماع میں چلا کرو تو بندر بن جاؤ گے۔ تو یہ چلا تو سنت کلیم۔ ہارون سے کہا ہے ہارون، میں نے اب تک جو اپنی قوم کو سکھایا ہے، کوشش کرنا اس سے ڈگمگ نہ ہو، اسی پہ ثابت رکھنا۔ میں جب جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی، اس کی تختیاں ہوں گی تورات کی، اس کی روشنی میں جو میں بیان کروں گا اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو میں نے بتایا ہے اس پر میری قوم کو مضبوطی سے گامزن۔ یہ کہہ کے موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے۔ موسیٰ کہا طور پہ چلے گئے۔ ادھر ابلیس ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹیں تو ہم کٹیں، اور یہی حال اس کی جماعت کا بھی ہے، جہاں ہم لوگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اور جیسے ہم نکل جاتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں۔ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں۔ اس نے سامری جادوگر کی ہیئت کو اپنایا اور بنی اسرائیل کے اندر انٹری ماری۔ یقین کرو مسلمانوں، قرآن کی آیات بینات گواہ کہ وہ قوم جو ایک خدا کی پوجا کرتی تھی، حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ کا نبی مانتی تھی، اس نے 40 دن کے اندر اپنے شیطانی تیر کے ایسے وار کیے کہ پوری قوم جو ہے وہ پوجا کرنے لگی غیر اللہ۔ ایک ایسے جانور کی جسے لوگ کھاتے ہیں، اس کی پوجا کرنے لگے۔ قوم بالکل بگڑ گئی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، پرجلال انداز میں جب دیکھا، اپنی امت کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، تو نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، حضرت ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی کھینچی، ایک روایت میں تماچا مارا، ڈانٹا پھٹکارا اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میری امت کو 40 دن بھی نہیں سنبھال سکا، 40 دن میں دور رہا، میری امت گمراہ ہو گئی۔ حضرت ہارون نے منت سماجت کی، عرض کی اب بھیا میں نے بڑی کوشش کی مگر یہ لوگ میرے قتل کے ارادے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اے بارسوئی والو، یہ تمہارے لیے سبق۔ وہ قوم موسیٰ تھی، قوم موسیٰ جو اپنے نبی سے صرف 40 دن، زور سے بولو کئی دن، 40 دن اپنے نبی سے دور رہی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، گمراہ ہو گئی۔ اور یہ مصطفیٰ کی امت ہے جو 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400-500 سال نہیں، 600 سال نہیں، 700 سال نہیں، بلکہ 800 سال کے بعد مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر جیسی ذات پیدا ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مخدوم سمنا۔ 13ویں 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، 15ویں صدی میں سرکار کلا مفتی اعظم محدث اعظم شیخ الاسلام اشرف الاولیاء جیسی شخصیات۔ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، اب بھی اگر نہ سدھرے تو کب سدھرو؟ تم ایک بے مثال نبی کی بے مثال امت۔ چلتے چلتے میں ہاتھ جوڑ کے صرف اتنا کہتا ہوں، زمانے کے اس ماحول کو دیکھو اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ اس طرح سے چلو کہ جب تم چلو سڑکوں پر تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ ایسے مرید بنو کہ پیر کی مراد بن جاؤ، ایسے امتی بنو کہ مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا دے۔ یہ بہت نازک گھڑی ہے، نازک موڑ ہے، اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بیٹھے رہیے، میں بھی بیٹھا ہوں، ایک دم ہلنا نہیں ہے، 1 انچ نہیں۔